لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ چھٹا پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العزت برائی کو پھیلانا، برائی کر کے اس کو نشر کرنا، چاہے وہ اپنی برائی ہو چاہے وہ کسی کی برائی ہو، اس کو نشر کرنا پسند نہیں فرماتا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ جب ہم ایک برائی کی جاتی ہے، اس کو نشر کیا جاتا ہے تو پھر وہ برائی عام ہو جاتی ہے اور دوسرے کو بھی دیکھ کے حوصلہ ملتا ہے، اچھا اگر یہ کر سکتا ہے یہ کام تو میں بھی کر لوں۔ دوسرے کے لیے بھی وہ برائی کرنا کیا ہو جاتا ہے، پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ برائی کو نہ پھیلایا جائے، اس کو نشر نہ کیا جائے، کیونکہ اس طریقے سے برائی مزید پھیلتی ہے۔ برائی کا چرچا کرنے سے برائی مزید پھیلتی ہے، چاہے پھر وہ اپنی کی بھی برائی ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، پھر ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اور پھر آج دیکھیں میڈیا کے ذریعے جب یہ
برائیاں کتنی پھیلائی جا رہی ہیں، بتائی جاتی ہیں، نشر کی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے برائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا، وہ سن کے برائی کو کان اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ آج وہ برائیاں لگتی ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا عمل کرے، پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے تو اس کی برائی پر پردہ ڈال دیا ہو، لیکن وہ کہے اے فلاں میں نے رات کو ایسا ایسا کیا، اب اللہ نے تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا لیکن اس نے اپنے عیب سے اللہ کا پردہ کھول دیا۔ اللہ رب العزت نے تو کیا کیا تھا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا، لیکن اس نے کیا کیا، وہ پردہ اٹھا دیا خود۔ تو جب اگر کوئی غلطی پردے میں ہو جائے تو اس کو پردے میں ہی رہنے دیا جانا چاہیے، اور پردے میں ہی اپنے رب سے اس کے لیے اس گناہ کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان اپنے عیب بھی نہیں چھپاتا اور دوسروں کے بھی نہیں چھپاتا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان اپنے عیبوں پہ تو پردہ ڈال لیتا ہے لیکن دوسروں کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتا۔ تو کیا فرمایا گیا حدیث میں، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت ہمارے عیبوں کو بھی ڈھانپ دیں؟ ہم تو آج دنیا میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈلا رہے، کسی کے سامنے نہ آئے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز بھی اس کے عیبوں پر پردہ پڑا رہے، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، دوسروں کے عیبوں کو نشر نہ کرے، دوسرے کے عیبوں کو پھیلائے نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جس سے غلطی ہوئی، جس میں برائی دیکھی گئی یا جس سے برائی سرزد ہو گئی، جس سے غلطی سرزد ہوگی، اس کو جا کے نہیں بتاتے کہ دیکھو تم سے یہ غلطی ہوگی، اس کو سدھار لو، بلکہ اس کے علاوہ ساری دنیا کو جا کے بتا دیتے ہیں۔ ایک اس شخص کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، باقی ساری دنیا کو پتا ہوتی ہے اس کی وہ برائی، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ تو مقصد پیچھے کیا ہوتا ہے ہمارا، اس میں بھی بڑائی آ جاتی ہے نا، کہ اپنے آپ کو پاک ظاہر کرنا اور دوسرے کو گندا کرنا، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، بتانا کہ یہ انسان ایسا اور ایسا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کیسے پردہ پوشی کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے روز محشر تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھانپ لے گا، پھر فرمائے گا تو نے فلاں فلاں عمل کیا تھا نا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اور اس بندے کے اوپر ایک چادر ڈال لیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ تم نے یہ اور یہ عمل کیا تھا، یہ اور یہ برائی کی تھی؟ تو وہ اقرار کرتا جائے گا، جیسے دنیا میں اقرار کر لیتا تھا نا، وہی اقرار کرتا ہے نا جو اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اور جو پھر اعتراف کر لیتا اپنی غلطی کا، وہی معافی مانگتا ہے، وہی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہی جھکتا ہے۔ تو جیسے دنیا میں مان جاتا تھا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہاں بھی مان جائے گا کہ ہاں اللہ مجھ سے ہو گئی تھی یہ غلطی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی پردے میں کہیں گے کہ جا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی میں نے انہیں معاف کر دیا، آج اس پردے میں تجھے معاف کر دیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس کے عیبوں کا دنیا میں راز رکھا، اس کی برائیوں کا دنیا میں راز رکھا، اسی طرح قیامت کے روز بھی اللہ رکھیں گے۔ یہ کون شخص ہوگا جو دوسروں کی برائیوں کو نشر نہیں کرتا ہوگا، جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوگا؟ تو یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ کیا خوبصورت منظر ہوگا، اور اللہ کی اس سے کیسی محبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے اوپر ایک چادر ڈال لیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ تم نے یہ کیا تھا نا؟ بندہ کہے گا ہاں میں نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے جائیں گے، بندہ اقرار کرتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ دنیا میں بھی ان پہ پردہ ڈالی رکھا تھا اور آج بھی میں اسی پردے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری غلطیاں کوتاہیاں اس پردے میں ہی ہمیں بھی معاف کر دیں۔ مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اظہار کر سکتا ہے،
وہ اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے، جو اس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اس کو بیان کر سکتا ہے، تاکہ جو کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس کو نصیحت ہو اور وہ اس سے باز آ جائے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ اپنے ہمسائے کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یا 3 بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنا سامان راستے پر ڈال دو۔ چنانچہ اس نے اپنا سارے گھر کا سامان راستے میں رکھ دیا۔ لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تو اس نے انہیں اپنے ہمسائے کا سلوک بتایا، تو لوگ اسے لعنت ملامت کرنے لگے کہ اللہ اس کے ساتھ ایسے کرے اور ایسے کرے۔ تو وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا اور اس سے بولا اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ، آئندہ میری طرف سے کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں دیکھو گے۔ ہاں، اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے اور ظلم سے نجات پانے کے لیے انسان برائی کو پھر بیان کر سکتا ہے تاکہ دوسرا اس ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا کہ جس پر زیادتی ہوئی ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا ظلم بیان کرے یا اپنا بدلہ لے لے، لیکن اس آیت میں اس سے بہتر اور افضل بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اسے معاف کر دو، اس سے درگزر کرو۔ کیوں معاف کر دو، درگزر کرو؟ کیونکہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ بھی اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ تو صرف استغفار کرنے سے معافی نہیں ملتی، بلکہ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے سے بھی معافی ملتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، تو اسے بھی کیا چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کو معاف کرنے والا بنے، لوگوں سے درگزر کرنے والا بنے۔ اور معاف کرنا، درگزر کرنا اسی کے لیے آسان ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ مجھ سے بھی درگزر فرمائے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا، جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر بھی نہیں کیا جاتا۔ یعنی جو دوسروں سے درگزر نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس سے درگزر نہیں کیا جاتا، لوگ بھی پھر اس سے درگزر نہیں کرتے اور اللہ بھی اس سے درگزر نہیں کرتا۔ اسی طرح جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، لوگ بھی اس کو معاف نہیں کرتے اور اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور جو توبہ قبول نہیں کرتا اس سے توبہ قبول بھی نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کسی سے سوری کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معاف ہی نہیں کرتے، وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں تو ہرگز نہیں اس کو معاف کروں گا، مر کے بھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک بندہ چل کے آپ کے پاس آیا، آپ سے معافی طلب کر رہا ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ اس پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اس نے اپنی انا کو قربان کیا، اپنے آپ کو جھکایا ہے اور آپ سے سوری کرنے آیا۔ تو کیا بتایا گیا کہ جو توبہ قبول نہیں کرتا، جو کسی کی سوری ایکسیپٹ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ اور جو گناہ سے نہیں بچتا اسے نہیں بچایا جاتا، جو بچتا ہی نہیں ہے پھر اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو کون نہیں چاہتا آج کے دور میں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو؟ تو لوگوں سے درگزر کر دینا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا، اپنی انا قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے آیت نمبر 153 میں اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے
وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلا، تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، تو ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا۔ یعنی یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پوری تورات لکھی ہوئی لے کر آئے تھے، ان کے اوپر لکھی ہوئی تورات پوری نازل ہوئی تھی، اسی طرح آسمان سے ہمارے لیے بھی کوئی کتاب اترنی چاہیے تاکہ ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں۔ یہ بات انہوں نے کس لیے کی تھی؟ ہٹ دھرمی اور کفر کی وجہ سے کی تھی، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تورات میں بیان کردہ دلائل ان کے لیے کیا تھے؟ کافی تھے۔ پھر آگے ان سے وہ عہد کا ذکر ہے جو کوہ طور کو بلند کر کے ان سے لیا گیا تھا۔ پھر آگے آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ یعنی جب اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کوہ طور کو بلند کر کے، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اب کس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی؟ ان کے اللہ کی عہد کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہتے تھے کہ ہم بہت علم والے ہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں ضرورت نہیں کہ کہیں سے ہم سیکھیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دعوت دیں ایسے ہی کہتے ہیں نا ہمیں سب پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت علم ہے، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، جو یہ انکار کرتے ہیں اس کی وجہ سے مہر کر دی ہے، تو اب یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم ان میں سے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، یعنی وہ شبے میں ہی ہیں کہ وہ اپنی طرف سے ان کو قتل کر چکے ہیں، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور بے شک اور انہوں نے ان کی جگہ کسی اور کو قتل کر کے سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ اور یہی ہم مسلمانوں کا اصل عقیدہ ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس عقیدے سے آگاہ کرنا چاہیے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب بتانا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ وہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب، لیکن کس حیثیت سے آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہی آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جلد ہی تم میں عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، نیز تب مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی، آیت نمبر 160، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، یعنی جو اللہ کے راستے سے یہ لوگوں کو روکا کرتے تھے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اللہ کے راستے سے روکے جانے کی وجہ سے
جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور ان کا کیا بڑا ظلم تھا؟ سود لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حالانکہ یقیناً انہیں ان سب چیزوں سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے اس آیت سے کہ کچھ ایسی نافرمانی اللہ کی کہ جس کی وجہ سے پھر انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات ویسے ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کیا حلال چیزیں اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان پر کیا کر دی تھی؟ حرام کر دی تھی۔ آج بھی دیکھیں بہت سی حلال چیزیں بعض اوقات ہم پر حرام ہو جاتی ہیں وہ حلال، لیکن ہم نہیں ان کو کھا سکتے، وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہو جاتی ہیں جیسے حرام ہے۔ کوئی ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، یا وہ ہماری کچھ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں ان کی استطاعت میں نہیں رہتی، وہ حلال ہونے کے باوجود ان کو کھا نہیں سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ایسی جو نافرمانیاں ہیں، مثلا سود، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیں کتنے ہی امیر لوگ ہیں، ٹیبلیں سجی ہوتی ہیں، فریجیں بھری ہوتی ہیں ان کے گھر، سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کی ڈائٹ کا سنیں تو آپ حیران رہ جاتے کہ وہ ان میں سے کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ آج ہمارے گناہ ہے نا، شوگر تو آج کل ہر گھر میں بالکل۔ تو ہم یہ ان چیزوں کو معمولی لیتے ہیں، ہم یہ نہیں غور کرتے کہ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں۔ ہمیں ان نافرمانیوں سے نکلنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تاکہ ہم ان آزمائشوں سے نکل سکیں، ان بیماریوں سے نکل سکیں۔ ہاں وہ ویسے ہی نہیں کھا سکتا۔ ہاں بالکل، ایسی ایسی بیماریاں جن کے نام ہی کبھی نہیں سنے تھے زندگی میں، اور کچھ ایسی ہیں پتہ ہی اینڈ پہ چلتا ہے، آپ کو ہاں جی، بالکل آپ ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے وہ غزالہ چلیے نا کچھ جنت سے کرے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے ہماری کلاس۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 162 میں فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہنے سارے اہل کتاب، سارے یہود ہے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں اور جو مومن ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، یہ یہودی تھے لیکن جب اسلام کو جانا، پہچانا، سنا تو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم پختہ کار ہیں اور جو مومن ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا، یعنی اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اور پھر علم جس کے دل میں پختہ ہو جائے، پھر وہ سچ میں ایسا بن جاتا ہے، وہ پچھلی کتابوں کو بھی کا بھی احترام کرتا ہے، ان پیغمبروں کا بھی احترام کرتا ہے، اور مانتا کس پیغمبر کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اب کون سی شریعت کو فالو کیا جائے گا؟ اسی شریعت کو فالو کیا جائے گا۔ باقی سب پیغمبروں کا، ان کی کتابوں کا احترام ضرور کیا جائے گا کہ وہ تھی، وہ پیغمبر آئے تھے، ان کا احترام اپنی جگہ، جیسے آپ نے تیسرے پارے کے شروع میں پڑھا تھا، لیکن اب فالو جس شریعت کو کیا جائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی کیا جائے گا۔ جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اور قول کے مطابق راسخون فی العلم میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں نا، ان میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ کا رشتہ ہوتا ہے، ہم جیسا زبانی کلامی رشتہ نہیں ہوتا کہ ہاں بھی ہمارا رب ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک احساس کا نام ہے نا، ایک محبت کا نام ہے۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی محبت کا احساس تقویٰ ہے کہ اس محبت میں انسان پھر خوب نیکیاں کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کی ناراضگی سے، ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔
نمبر 2، اس کے اور مخلوق کے درمیان عاجزی انکساری ہوتی ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے، جھکنے والا ہوتا ہے، عاجزی والا ہوتا ہے، انکساری والا ہوتا ہے. جیسے پیچھے پڑھا ہم نے کہ کیا کرتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اکڑ نہیں ہوتی اس میں. اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، اس کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہوتی. اور نمبر 4، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان جہاد ہوتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے لیے جلدی سے تیار ہو جاتا ہے، یعنی ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے اپنے آپ. جہاد صرف یہی نہیں میدان جنگ میں کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا. جو سب سے بڑا ہمارے ساتھ دشمن ہے شیطان، اصل جہاد تو اس کے ساتھ ہے نا، ہمارا اصل جہاد اس وقت تو اس کے ساتھ ہے نا. ہم نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں آنے نہیں دیتا. ہم قرآن سننے کے لیے آنا چاہتے ہیں، شیطان ہمیں روک لیتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ لا کے کھڑی کر دیتا ہے، اور پھر ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. ہاں تو دیکھیں نا، شیطان روکنے کی کوشش. اب دیکھیں باقی کام جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں، بچے کی اپوائنٹمنٹ ہے، ہم کسی بھی طرح مینج کر کے نکل جاتے ہیں نا، اس کو مس تو نہیں کرتے نا. کوئی اور میٹنگ آ گئی، اسکول میٹنگ آ گئی، کوئی اور کام آ گیا، ہم ساری چیزوں کو مینج کر کے ہم اس چیز کے لیے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر کہیں کٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ادھر سے چھٹی مار لیتے ہیں. جہاں کمی کرنی ہوتی ہے اللہ کے حق میں کمی کر لیتے ہیں. تو راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے کیا کرتے ہیں، اپنے اور اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور پھر وہ کیسے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، اور چھوٹوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹوں کو حقیر جاننے والے نہیں ہوتے. پھر آگے آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا، کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے. یعنی اگرچہ آپ کی تکذیب اور مخالفت کرنے والے اس بات کے منکر ہیں، مگر اللہ آپ سے کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام سچ ہے، آپ پیغمبر سچے ہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. فرشتے اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان کی گواہی سے کیا فرق پڑتا ہے. اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان کا گواہی دینا بنتا تھا نا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ ذکر موجود تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا، قرآن آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے گا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا. تو یہ سبحان اللہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے علم پر مبنی ہے، اور دوسری کتابیں انسانوں کے علم پر مبنی ہیں. اور پھر جو انسانوں کے علم پر مبنی ہے ان کو تو بڑا ہم سیکھنا اور سمجھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی نیو جنریشن کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں. اسٹڈی کیا کرو، لائبریری لے کے جاتے ہیں ان کو. دنیاوی کتابیں تو بڑی پڑھاتے ہیں، اسکول بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی ریڈنگ بکس لا کے دیتے ہیں. تو نہیں پڑھاتے تو یہ والی کتاب نہیں پڑھاتے جو اللہ کے علم پر مبنی ہے. اور اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کا علم ہوگا، کوئی خوبصورت علم اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے. اس کی ریڈنگ کا نہیں کہتے کہ اس کو بھی پڑھو. پھر اسی طرح آگے آتا ہے آیت نمبر 171 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر صرف حق ہی. کیا ان سب کو کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کیا ہوتا ہے؟ اضافہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا دینا. جیسے انہوں نے بڑھا دیا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کو، جو پیغمبر تھے اللہ کے، ان کو کیا درجہ دے دیا تھا؟ رب کا درجہ دے دیا تھا. اسی طرح یہود نے کس کو؟ حضرت عزیر کو. ٹھیک ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کو اتنا ماننا کہ ان کو پیغمبر کا درجہ دے دینا. آج دیکھیں جو اپنے اولیاء اللہ جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں بیعتیں لی ہوئی ہیں، یا جن کو بہت مانتے ہیں، جن کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں، ان کی بات کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی اوپر لے جاتے ہیں لوگ. ایک طرف اگر ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات رکھی جائے، دوسری طرف ان کے مرشد کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو یہی بات کی تھی.
چاہے آپ ان کو قرآن کی آیت بتا رہے ہیں، چاہے آپ ان کو حدیث کی آیت بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. تو اس کا مطلب کہ انہوں نے ان کو اللہ اور حدیث سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا، قرآن اور حدیث سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا ان کی قول کو، ان کی بات کو. تو ہمیں بھی اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے کہ دین میں غلو نہ کیا جائے. کسی بات کو اتنی اہمیت دینا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی آگے لے جانا، یہ بات یاد رکھنی ہے. غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت دینا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی آگے لے جانا. ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہمارے ابا اجداد تو یہی کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے تو ہمیں یہی سکھایا، ہم تو یہی کریں گے، چاہے پھر آپ قرآن کی بات کریں یا حدیث کی بات کریں. اب جیسے یہ سورت آپ پڑھتے ہیں، ہم آپ کو شکر نہیں آتا، یہ وطر میں سورج میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو لے لینا چاہیے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. آپ سے سب نے فرمایا تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا. اور آج دیکھیں کر رہے ہیں نا، ایسی ایسی نعتوں میں ایسے ایسے اشعار ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نبی سے بڑھا کر خدا کے درجے تک لے جایا جاتا ہے. بہت سے اشعار ایسے ہیں نعتوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں. تو آپ سے سب نے کیا فرمایا؟ تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا. میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. آپ سے سب نے فرمایا دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا. پھر اسی طرح آیت نمبر 172 میں لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب فرشتے ہی، اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، اور تم ان کو کیا بناتے ہو؟ خدا بنا رہے. اسی طرح فرشتوں کو بھی کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو تو کوئی آر نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کا بندہ بننے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. آر کہتے ہیں شرمندگی محسوس کرنا، شرم محسوس کرنا. تو ہم سوچیں ہم تو کہیں اللہ کا بندہ بننے میں شرم محسوس تو نہیں کرتے، آر محسوس تو نہیں کرتے. 4 لوگ بیٹھے ہوں، ہمارے گھر مہمان آئے، ادھر سے نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو، تو ہم شرم محسوس کرتے کہ نہیں کرتے؟ اٹھ کے ان 4 بندوں میں سے اٹھ کے جانے کے، ان سے اجازت لینے کے لیے کہ ہم نماز پڑھ لیں پہلے. اسی طرح کسی محفل میں جانا پڑے اور ادھر آپ کو حجاب کرنا پڑے. تو اکثر ہم دین کے کام پر عمل کرنا لوگوں کی وجہ سے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس شرم کی وجہ سے ہی چھوڑ دیتے ہیں، آر کی وجہ سے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ ہم انسان آر محسوس کب کرتا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے، اللہ کا بندہ بننے سے، اللہ کی بندگی کرنے سے، جب اس کے دل میں لوگوں کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، یعنی اجر ان کے مزید بڑھا دے گا. اور رہے وہ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا، آر سمجھا اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار. اللہ کی بندگی میں تکبر یہ ہے کہ اس کے حکم کے بارے میں کہنا کہ نہیں یہ میں تو نہیں کر سکتا، میں یہ کر لوں، جیسے پردے کا حکم ہے یا کوئی اور حکم ہوں گے، نہیں میں تو ایسا نہیں کر سکتا. تو میں کون ہوں؟ میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہوں نا. تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہے اللہ کی بندگی میں. تو
تو انسان اپنی حیثیت سے کام کرتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں نا کہ تم نیک عمل کرو گے تو میں تمہیں اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دوں گا، یعنی اجر بڑھا کر دوں گا. صرف نیکی کا اجر اتنا ہی نہیں ملے گا جتنی نیکی ہوگی، کئی گنا بڑھا کر ملے گا. پھر آگے آیت نمبر 174، اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. یہاں برہان سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے اس قرآن کو، جو اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے راستے کو، اس کتاب کو، تو عنقریب ہم بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے، اپنے فضل میں داخل کر لیں گے. تو کون نہیں چاہتا اللہ کی رحمت میں داخل ہونا؟ کون نہیں چاہتا کہ اس پر اس کے رب کا فضل برسے؟ تو سمجھ لیں اگر آپ نے اس کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں بھی تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا، اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر لوں گا. تو ہم دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تیری رحمت ہی چاہیے، تیری رحمت کا ہی آسرا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رحمت ایسے ملے گی، اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لو. لیکن ہم خود سے جڑنا تو دور، جو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان سے بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سے سب نے فرمایا جان لو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اگر اس کتاب کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہر معاملے میں یہ کتاب تمہاری کیا کرے گی؟ رہنمائی کرے گی. پھر آگے ذکر ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں. کہہ دیں کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. کلالہ کون؟ یعنی جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا نہ کوئی اولاد. اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہوگا. اللہ تمہیں کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر معاملے میں اللہ رب العزت تمہیں کھول کر ہر چیز بیان کرتا ہے، کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. پھر بھی ہم دیکھیں کس طرح گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اس کو کتاب کو نہیں کھولتے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں لوگوں سے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. الحمدللہ سورۃ النساء مکمل ہوئی. آگے کیا ہے ہماری سورۃ المائدہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورۃ مائدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے لوگو جو ایمان لائے ہو عہد پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے. یعنی چرنے والے کون سے چوپائے؟ اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں، سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، یعنی اگلی آیات میں جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو جبکہ تم احرام والے ہو. اب دوسری چیز کیا بتا دی گی کہ حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے. بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ کے فیصلوں کے آگے کیوں نہیں کہہ سکتے، وجہ نہیں پوچھ سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے.
تو ایمان والوں کو خطاب کر کے سب سے پہلی بات جو کیا کی گئی کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ قرآن میں 88 بار یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے، اور اس صورت میں 16 دفعہ کہا گیا ہے، یعنی 16 دفعہ ایمان والوں سے اسپیشلی طور پر خطاب کرتے ہوئے بات کی گئی ہے۔ پھر اگلی آیت میں نوٹس کیجئے کہ پھر ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی، نہ حرم کی قربانی کی، یعنی قربانی کا بھی احترام ہے، حرمت والے مہینوں کا بھی احترام ہے۔ اور حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، جس میں جنگ و جدل بھی حرام ہے، نہیں کیا جائے گا۔ کیوں منع کیا گیا اس میں؟ کیونکہ ان مہینوں میں لوگ حج عمرے کے لیے سفر کیا کرتے تھے تاکہ وہ امن سے سفر کر سکیں، اس لیے ان چیزوں کا، ان مہینوں کا بھی احترام واجب کیا گیا۔ اسی طرح شعائر اللہ، شاعر اللہ کون سے ہوتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی عظمت کی یاد دلائے وہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے۔ مثلا نماز، پھر باجماعت نماز آپ پڑھتے دیکھیں، کس کی یاد آتی ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے نا، اللہ کا گھر، صفا و مروہ، اور حج، روزہ، یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے نا۔ اذان، تو ان چیزوں کی بے حرمتی نہ کی جائے، ان چیزوں۔ اور آج دیکھیں جہنم، جنت، یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے نا، اللہ نے بیان کر دیا، اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ کا گھر، اللہ کا بندہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اور ہمارے ہاں ان کی بے حرمتی کی نہیں جاتی، مذاق نہیں اڑایا جاتا ان سب چیزوں کا، نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، نہ اللہ کے گھر کا قصد کرنے والوں کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے، ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آئے بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں، یہ اور یہ کرتے پھرتے ہیں، پتہ ہے جو عمرے کر کے آئے ہیں، آپ ان کی نیت جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ کیسا عمرہ کر کے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کیا پتہ وہ وہاں جا کے اللہ سے کتنی سچی توبہ کر کے لوٹا ہو، ہم تو نہیں جانتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کا بھی کیا کیا جائے؟ احترام کیا جائے، ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام کھول دو تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ جیسے پیچھے کیا کہا گیا تھا؟ نیکی کے کاموں میں کیا کرو؟ سفارش کرو، اور گناہ کے کام میں کسی کی سفارش نہ کرو۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ آج کوئی نیکی کے کام کا ارادہ کرے، کوئی مسجد بنانے کا ارادہ کرے، کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں؟ اس وقت ہمیں اپنی ضروریات یاد آ جاتی ہیں، لیکن کہیں دنیا کا ایونٹ ارینج کرنا ہو تو سب ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر حرام کیا گیا، پیچھے بتایا جا رہا تھا نا کہ آگے ذکر کیا جائے گا، تم پر نام لیے جائیں گے ان چیزوں کے جو حرام کی جائیں گی۔ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اب دیکھیں مردار کا ہمیں پتہ ہے، بڑے اچھے سے پتہ ہے حرام ہے، خون کا بھی پتہ ہے، خنزیر کے گوشت کا بھی پتہ ہے۔ اب خنزیر کا گوشت جس چیز میں استعمال ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں کہ کہیں اس میں خنزیر کی کوئی چیز استعمال تو نہیں ہوئی۔ اور پھر اسی طرح جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، باقی سب چیزوں کا پھر ہم دیکھ لیتے ہوں، لیکن اس میں مار کھا جاتے ہیں۔
آج بھی ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے ناموں کی نظر نیاز دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، اور ہم مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں رزق ہے، ضائع تو نہیں کرنا. وہ بھی حلال نہیں ہے. ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے وہ کھانا حلال نہیں ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اور اسی طرح یہ جو یہود و نصارہ کے تہوار ہوتے ہیں اور ان تہواروں کا جو وہ کھلاتے ہیں، جیسے کرسمس ہو گیا مثال کے طور پر، اس کا جو کیک ہے یا اس ایونٹ کا جو کھانا آپ کو یا اس موقع پر وہ آپ کو اپنے تہوار کی خوشی میں دیتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. اور گلا گھونٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو. یعنی اگر ایسا کوئی جانور ہے جو بیمار ہے یا مرنے کے قریب ہے، یا اسے کسی درندے نے ہاتھ لگا دیے ہیں، اس کو نوچ لیا ہے، تو پھر اس کو ذبح کر کر، اگر وہ زندہ ہے ابھی تو اس کو ذبح کر کر پھر کھایا جا سکتا ہے. اور جو تھانوں پر ذبح کرتے ہو، تھانوں کو مطلب جو آستانوں پر، مزاروں پر جا کر جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کے نام کے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یعنی فعال نکالو، اپنی قسمت کے حال معلوم کرو کسی کے پاس جا کے. یہ سراسر نافرمانی ہے. آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج وہ کیوں مایوس ہو گئے؟ کیونکہ ان کی انتھک کوشش ہی یہی تھی کسی طرح نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں؟ قتل کر دیں، اور یہ دین کا سلسلہ رک جائے، یہ کام رک جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج جب کہ میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، آج وہ مایوس ہو گئے، ان کی ساری کوششیں ناکام ہوگی، اور اللہ کا دین مکمل ہو کے رہا، بلند ہو کے رہا. تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. اس دین کو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اپنی نسلوں کو بتائیں، آنے والی نسلوں کو بتائیں، یہ وہ دین ہے جس کو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اور حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنی اولادوں کو نصیحت کریں، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم اسی دین پر ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو. پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی کوئی کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس کو حلال میسر نہیں ہے، ڈھونڈنے کے باوجود کوئی آپشن نہیں ہے، اور ایک آپشن یہی بچتی ہے کہ حرام کھا کر ہی وہ اپنی جان بچا سکتا ہے، تو پھر جان بچانے کے لیے صرف اتنا کھا سکتا ہے حرام سے جتنی کہ اس کی جان بچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے حد پھر اللہ اس کے لیے بے شک بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اب یہ نہیں کہ اگر ہاں موقع ملا ہے تو چلو حرام کو اچھے سے ٹیسٹ کر لیں. آپ سے سب نے فرمایا کسی نجومی سے جا کر معلوم کیا جائے کسی چیز کے بارے میں تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور جو کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے، ایک تو صرف گیا ہے، اس سے پوچھا ہے، تصدیق نہیں کی ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کو مانا نہیں، اس پہ یقین نہیں کیا، صرف جانے پر ہی اس کی کیا ہے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. یعنی 40 دن کی باتیں قبول نہیں ہوگی. اور اگر اس 40 دنوں میں ہی اس کی موت ہوگی اور اس کو موقع نہ ملا توبہ کا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اور جو کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی بھی تصدیق بھی کرے تو اس نے اللہ کے رسول کی شریعت کا کیا کر دیا؟ پھر انکار ہی کر دیا. کتنی سخت سزا ہے ایسے انسان کی کہ وہ گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا انکار کر دیا، دین سے نکل گیا. پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا کسرت کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ کس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس میں؟ وضو کا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں وضو کا پراپر طریقہ اس طرح سے نہیں بتایا گیا جو ہمیں حدیث سے مکمل پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کے ساتھ حدیث لازم، یعنی یہ دونوں چیزیں لازم و مظلوم ہیں۔ قرآن کی تفسیر کس سے ہوتی ہے؟ حدیث سے ہوتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ حدیث کے انکاری ہیں، اب وہ پھر وضو کا طریقہ کہاں سے لیں گے پورا؟ اللہ کے قرآن میں تین وہ تھوڑا جی جی، یہی آیت جو میں نے پڑھی اتنا صحیح بتایا نا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کرنے، جماع کے بعد غسل کرنے، اور اگر پانی نہ ہو تو وضو اور غسل کی بجائے تیمم کرنے کے احکامات صادر فرمائے ہیں، بتائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام خطائیں نکل جاتی ہیں جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئی تھی۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہاتھوں کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کا اس نے ہاتھوں سے ارتکاب کیا تھا، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف سے اس کے پاؤں چل کر گئے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو کبھی ہم نے اس نیت سے وضو کیا ہے، اس سوچ سے وضو کیا ہے، اس تصور سے وضو کیا ہے کہ میں ہاتھ دھو رہی ہوں اور میرے ہاتھوں کے گناہ دھل رہے ہوں گے، میرے ہاتھوں کے گناہ جڑ رہے ہوں؟ اگر ہم اس سوچ سے وضو کریں تو ہم بار بار وضو کریں، پھر ہم کبھی یہ سوچیں ہی نہ اچھا ایک وضو سے دو نمازیں پڑھ لیں، پھر ہمارے وضو کا شوق مزید بڑھ جائے کہ اس سے تو میرے کیا ہو رہے ہیں؟ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ چہرہ دھوتے ہو تو چہروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو آنکھ سے کیے ہیں، جو زبان سے کیے ہیں۔ پھر اسی طرح ہاں پاؤں دھوتے ہو تو پاؤں کے ساتھ جس گناہ کی طرف قدم بڑھا کر گئے تھے وہ جھڑ گئے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخون کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ ناخون، یہ ناخون کتنا سا ہوتا ہے، اتنی سی جگہ خشک رہ گئی، تو آپ سے نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ وہ شخص واپس گیا، اس نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی۔ یعنی اتنی سی بھی جگہ خشک رہ جائے تو پھر وضو نہیں ہوتا، تو وضو پھر دوبارہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے وضو کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایز اٹ از ویسے وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھ لے اور ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے ان 2 رکعتوں میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے۔ سمجھ آئیے یہ بات؟ ہم کتنی باتیں کرتے ہیں اپنے نفس سے، ہمیں وقت ہی تب ملتا ہے اپنے نفس سے، اپنے آپ سے باتیں کرنے کا اس وقت۔ جی ہم اپنے آپ سے پوری بات کر لیتے ہیں، اپنے آپ سے پورے مشورے چل رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، پورا حساب کتاب سب کچھ نماز کے دوران ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں تو اگر اس نے ان 2 رکعتوں میں اپنے نفس سے بات نہ کی تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آئے بالکل، کانوں میں جائے بالکل، تو پھر وہ کنسنٹریشن بھی رہتی ہے، غلطی بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہے زبردستی غلطی کر رہے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں جلدی سے پڑھ لیں اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے، اور جو کرنا ہوتا ہے اس کی ساری پلاننگ نماز کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ میں بھی آنا تھا، میں کہہ رہی تھی مجھے چولہا بند کرنا ہے، نماز میں نکلنے سے پہلے چولہا بند کر کے اور میں نے یہ چیز اٹھانی ہے، بعد میں بھول جاؤں گی۔
تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو فارغ کریں، ان چیزوں سے فارغ کر لیں کہ ایسی اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. جیسے آگے رمضان آ رہا ہے اور اس کے متعلق ہم نے بات کی تھی کہ ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، تو کوشش کریں ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہمیں رمضان میں ہی ایسی عادت پڑ جائے کہ نماز کو سکون سے پڑھنے کی. نماز سے پہلے یہ اتنے بجے بھی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہونا ہے، اس سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہر چیز سے میں نے فارغ کر لینا تاکہ میں نماز سکون سے پڑھ سکوں. ہاں کہ جو خضوع ہے نا وہ فرض نہیں ہے نماز میں، کیونکہ وہ مشکل ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فرض نہیں کیا. لیکن کوشش کرنی چاہیے. یہ پتہ ہے کہ شیطان پھر وہ حملہ کرتا رہے گا. دیکھیں اگر اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نا کہ شیطان اگر وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، وہ پڑھ لو تاکہ وہ بھاگ جائے. اور پھر وہ شیطان، اللہ تعالیٰ تو بندے کی کوشش دیکھتا ہے نا کہ میرے بندے نے کتنی کوشش کی. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم نماز کو اس سوچ سے پڑھیں نا، یہ نہ سوچیں اپنے آپ کو، یہ کہیں نہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، آپ کے میں اللہ سے ملاقات، اب نام چینج کر لیں نا. آپ کسی سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں اور ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم بات ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، توجہ ساری ادھر ہوتی ہے. بیسک مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا. ہم اگر ہمیں اس کا ترجمہ آئے، اس نماز، اس کی گہرائی کو ہم سمجھیں، وہ جو نماز کے اندر ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی گہرائی کو سمجھیں تو یقین جانیں خشوع سے بڑھ کر بھی ہم ایسے گم ہو جائیں نماز میں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ہاں جی، پوری نماز کا ہی ترجمہ بہت خوبصورت ہے، سب دعاؤں کا ہی. کے لیے ضروری ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے. جب آخری وقت میں پڑھتے ہیں نا، پھر جو جیسے کل ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ وہ شیطان کی نماز ہوتی ہے، وہ پہلے انتظار کرتا رہتا ہے، سستی کرتا رہتا ہے، جیسے ہی ٹائم ختم ہونے لگتا ہے وہ کہتا ہے او یہ تو نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر وہ فٹافٹ ویلے دیاں، ہاں کویلے کی ٹکرا. ویسے بھی کوئی بھی کام جب ہم ٹائم پہ کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں، سکون سے کر لیتے ہیں. بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھو ابھی پڑھتا ہوں. تو خشوع تو وہ پھر دل سے آتا ہے نا، دل متوجہ ہوگا اللہ کی طرف تو آٹومیٹکلی خشوع آئے گا. اور پھر یہ کہ آپ کی نماز کی جگہ صاف ستھری ہو، آپ کا لباس اس وقت پروپر ہو، آپ کا ایسا لباس ہو جس کو آپ کو بار بار کھسکانا نہ پڑے نماز میں، اس سے بھی خشوع جو ہے، اس سے بھی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور پھر خشوع خراب ہوتا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو لے کر نماز کے لیے کھڑے ہوں نا، سب سے پہلے تو اس شوق سے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، اپنی ورڈ کو ہی بدل لیں، نماز چھوڑ دیں، یہ کہنا شروع کر دیں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو پھر جب آپ وہ ملاقات ہی بنے گی نا، پھر اس میں مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا، پھر واقعی آپ کو لگے گا کہ آپ کسی سے ملاقات کر کے آئیں، کسی سے بات چیت کر کے آئیں. اور آپ نے سورۃ فاتحہ میں سٹارٹ میں کیا پڑھا کہ کس طرح آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور کس طرح اللہ رب العزت ایک ایک آیت کا آپ کو جواب دیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمارے کان اس کو سن نہیں رہے ہوتے، تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے کوئی ایک وہ رٹایا کوئی ایک پڑھنا ہے اور پڑھ کے تو ہم نے بس لپیٹ دینا جانے نماز. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اتنی آپ کی ملاقات کی تیاری اچھی ہوگی نا، نماز کی تیاری اچھی ہوگی نا، اتنا ہی خشوع آپ کا اچھا ہوگا. اور پھر آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. کہ کسی سے اگر دشمنی بھی ہے تو وہ بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کے خلاف جاؤ، تم انصاف کے خلاف جاؤ. اگر انصاف جو ہے اس کے حق میں ہو رہا ہے جس سے تمہاری دشمنی ہے تو تم انصاف کا ہی ساتھ دو. اس سے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی پر اتر آؤ. تو آج ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمیں بڑی عدالتوں میں تو خیر نہیں جانا پڑتا، لیکن گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ اگر خار بازی ہے، کسی کے ساتھ حسد ہے، کوئی بندہ پسند نہیں ہے، تو اگر فیصلہ کرنے کی باری آئے، گواہی دینے کی باری آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے کنی کترا جاتے ہیں. وہ حق پر بھی ہو، وہ انصاف پر بھی ہو، تو ادھر فیصلہ کرنے میں ناانصافی کر جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر ہرگز نہ آمادہ کرے، اور نہ ہی کسی کے خلاف گواہی دینے پر۔ گواہی بھی کیسی دو؟ سچی دو، انصاف پر مبنی، عدل پر مبنی۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کا اور دوسرے بچوں کا جھگڑا، آپ کے بچوں کا اور دوسرے بچوں کا جھگڑا ہوتا ہے، تب کیا کرتی ہے ماں؟ اپنے بچوں کو تو پروٹیکٹ کر لیتی ہے، اور دوسرے کے بچوں کو کیا کرتی ہے کہ نہیں اسی کی غلطی ہوگی، اپنے کے بچے پر یقین ہے اور دوسرے کے بچے کو غلط کہہ دینا۔ نہیں، اس کے علاوہ بچوں کو بھی تو ٹرین کر اپنے رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ نہیں دیتے تو ہاں دوسروں کی بات بالکل، اپنے خود تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں۔ بالکل اچھی بات کی آپ نے، توجہ دلائی کہ خود تو ہم ایسا کرتے ہی کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ہی بہن بھائیوں کے خلاف تم بول رہے ہو، اس پہ پردہ ڈالنا تھا، یہاں پردہ نہیں ڈالنا تھا، یہاں اب حق کا ساتھ دینا تھا، انصاف سے فیصلہ کرنا تھا۔ اگر اس وقت دوسرے کا بچہ درست ہے تو آپ نے اپنے بچے کی غلطی کو ماننا تھا۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنی خوبصورت بات! بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر کب؟ اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کا قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو آج بھی اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر موقع پر، ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں جنت بھی دوں گا، تمہارے گناہ بھی تم سے دور کر دوں گا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ نیک اعمال برائیوں کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 16 میں، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کتاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کے آتی ہے۔ پھر اندھیرے، چاہے وہ غم کے اندھیرے ہوں، چاہے وہ کفر کے اندھیرے ہوں، چاہے وہ نافرمانی کی دلدل ہو، ان سب اندھیروں اور دلدل سے نکال کر انسان کو ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے آتی ہے، سیدھے راستے کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں ہم نے کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ کتاب انسان کو سچا اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت، حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، اور اس کے آس پاس کے فرشتے بھی، پھر ساتوں آسمان والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس انسان پر اللہ کی رحمت۔ پھر یہی بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، اور زمین پر بھی ایسا انسان پھر اللہ کی رحمت میں ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگوں کے نام کے آگے پھر کیا لگتا ہے؟ رحمت اللہ۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا جو نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کے ناموں کے آگے رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تو وہ رحمت کہاں سے برستی ہے؟ وہ آسمان سے شروع ہوتی ہے، وہ اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہ رہو، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں گواہ رہو یہ بندہ کس تلاش میں ہے؟ میری رضا کی تلاش میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری خوشنودی کی تلاش میں ہے، مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، میری رضا چاہتا ہے۔
تو میری رحمت ہے اس پر۔ جبرائیل علیہ السلام بھی یہ بات کہتے ہیں۔ پھر جو حاملین عرش، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ اس انسان پر اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ اور پھر یہی بات ساتوں آسمانوں والے فرشتے، ساتوں آسمانوں میں منادی، پھر یہی بات زمین پر آ جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر دیکھیے 27 سے دیکھیے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، اور ان پر آدم کے بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اللہ قربانی کس سے قبول کرتا ہے؟ جس نے واقعی اللہ کی رضا کے لیے کی ہو نا، تقوی سے کی ہو۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، پس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں صبح 2 ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اسی طرح شام میں، اور جو صبح کا لڑکا ہوتا تھا اس کی شام کی لڑکی سے شادی ہو جاتی تھی، جو شام کی لڑکی ہوتی تھی اس کی صبح کے لڑکے سے شادی ہو جاتی تھی، اور یہی سلسلہ چلتا تھا۔ اب یہ ان کی جب ان 2 کی باری آئی تو کیا تھا؟ اس کو دوسری لڑکی پسند تھی، اور جو دوسری تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب اس بات پر ان دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ قربانی کر لو، جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس سے شادی ہو جائے گی۔ اب قربانی کس کی قبول ہوئی؟ جس کے اندر تقویٰ تھا، جس نے تقویٰ سے قربانی کی تھی، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب اس نے اس حسد کی وجہ سے کہ اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئی، اس کو وہ لڑکی نہیں ملی، اب اس نے اس حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا پھر نادم ہوا، پھر شرمندہ ہوا، اور پھر سوچنے لگا کہ اب میں اس کا کیا کروں۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی طرح کوے کو بھیجا، اور کوے نے اسی طرح ایک دوسرے کوے کو قتل کیا، مارا، اور پھر اس زمین کھودی اور اس کو مٹی میں دفنانے لگا، اور اس کو دیکھ کر پھر اس کو سکھایا کہ اب اس کو دفن کیسے کرنا ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا اور شرمندہ ہوا کہ میں اس کوے جیسا ہو گیا۔ تو اب کیا ہے کہ دنیا میں اب یہ زمین پر کیا تھا؟ پہلا قتل تھا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے وہ پہلا قتل کرنے والے کو گناہ جاتا رہے گا۔ اب جو دیکھیں دوسرا بھائی تھا، اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا۔ اس نے کہا اگر تم میری طرف قتل کی نیت سے ہاتھ بڑھاؤ گے بھی تو میں نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں نا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ دونوں جہنمی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جو مقتول ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، اس کی بھی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی دوسرے کو مار دے، لیکن پہلے قاتل مار دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس لیے اس نے کیا کہہ دیا پہلے ہی کہ میں کیا نہیں کروں گا، تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر گناہگار نہیں ہوں گا۔ آپ دیکھیں، آپ اگر آگے آیت نمبر 33 میں ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے انہیں بری طرح قتل کیا جائے۔ ایسے لوگوں کی سزا بتائی جا رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے آگے کھڑے ہو جائیں، کہ انہیں جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن اور سنت کو لے کر کسی لحاظ سے جنگ کے طور پر کھڑے ہو جائیں یا ان کے احکامات پر کھڑے ہو جائیں، تو انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 35 میں
پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں وسیلہ کا ذکر آیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف قرب تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کہتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ غار والی حدیث سنی ہے نا، کہ اس میں جب وہ پھنس گئے تھے، پتھر آگے آ کے گر گیا تھا اور وہ پھنس گئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں کسی مشکل وقت میں، ان کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو میں نے صرف آپ کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو پسند ہے تو میری اس مشکل کو مجھ سے دور کر دیں۔ اصل میں وسیلہ کیا ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہو جانا۔ اسی طرح پھر ان نیکیوں کے ذریعے وسیلہ بنا کر دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح وسیلہ ایک مقام کا بھی نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 مرتبہ اللہ کی رحمت پلٹ کر آتی ہے انسان پر۔ پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا وہ عظیم مقام ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، لہٰذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وسیلہ وہ مقام بھی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر آتا ہے 38 میں چور کی سزا بتائی گئی ہے، جو چوری کرے اس کی کیا سزا ہے۔ جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہے، چاہے چور مرد ہے یا عورت، دونوں کو سزا دی جائے گی، سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اگر دونوں چور ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو ان کے دونوں کے ہی کیا کیے جائیں گے؟ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت ہے تو چلو اس کو معافی دے دو، یا مرد ہے تو اس نے کام کاج کرنا ہے، اس نے روزی کمانی ہے، اس کو چھوڑ دو، نہیں۔ یہ سزا اگر چوری کی ہے تو اس کی یہی سزا ہے۔ اس کی سزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور انسان سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دین میں بڑی سخت سزائیں ہیں، یہ سخت سزائیں بھی معاشرے کے امن کے لیے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کس لیے؟ عبرت کے لیے، تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور دوسرا کوئی اس جرم کرنے کی جرت نہ کرے۔ اور جب ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو پھر اس کو پکتے ہوئے گرم تیل میں جلایا جاتا ہے خون کو روکنے کے لیے، اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر کسی ایک کو بھی ایسی تکلیف مل جائے تو کسی کی جرت نہ ہو کہ کوئی دوسرا کسی پھر چوری کر سکے، وہ معاشرہ پھر امن کا معاشرہ بن جاتا ہے نا۔ تو اب سزائیں نہیں ہیں، اب سزائیں نہیں ہیں تو آپ دیکھ لیں، چوری ڈاکے ڈکیتیاں کتنی عام ہیں، جن ملکوں میں نافذ ہے وہاں پہ تو وہاں پہ ہے۔ آپ سعودیہ میں دیکھیں، ادھر دیکھیں، دبئی میں دیکھیں، کتنے رول سخت ہیں اور کتنا امن ہے پھر، کہ آپ آدھی رات میں بھی باہر نکل جائیں تو آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کچھ چھین لے گا۔ یہاں تک کہ دبئی میں تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی آئی فون یا قیمتی سے قیمتی چیز بھی کسی جگہ پڑی ہے نا، اگلے دن آ کے آپ دیکھیں گے وہ وہیں پڑی ہوگی، چاہے وہ کوئی پبلک پلیس ہی کیوں نہیں ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ایسے کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ بالکل، شاپس کھلی چھوڑ کے نماز کے لیے نکل جاتے ہیں، تو یہ کیا پھر ایسا ہی امن ہوتا ہے نا پھر ان معاشروں میں۔ سرو بھی نہیں کرتے، چاہے وہ کسٹمرز کھڑے بالکل نہیں کرتے، لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمیں یہ دے دو، ہم نے جانا ہے۔ لیکن حالانکہ جس کو دنیا ملتی ہوئی نظر آ رہی ہو، وہ یہی تو امتحان ہے۔ یہ سعودیہ میں بہت اچھا رول ہے،
اور پھر حیرت کی بات ہے ہم وہاں یہ سب دیکھ کر آتے ہیں پھر بھی ہم نہیں اپلائی نہیں کرتے واپس آ کے اپنی زندگیوں میں. یہ جیسے مرد دیکھ کر آئے ہیں تو مرد آ کر اپلائی کریں اپنے کاروباروں میں یہ چیز کہ نماز ہے تو سب نے نماز پڑھنی ہے. ہوتا ہے اس ٹائم پہ نقصان تو ہو جائے. وہ کیسے نقصان ہوگا جس رب کے لیے جا رہے ہو, جہاں سجدہ کرنے جا رہے ہو, جس کو منانے جا رہے ہو, جو فرض ہے تم پر اس کو ادا کرنے جا رہے ہو, تو وہ کیسے تمہارے دنیاوی نقصان ہونے دے گا؟ ہرگز نہیں ہونے دے گا, وہ بلکہ برکت ہی ہوگی. کچھ دکانوں پہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پہ اللہ غفور الرحیم ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم گناہ کے ساتھ غفور الرحیم جوڑ دے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں گناہ کر لیا کوئی بات نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, اور یہی سوچ رہے ہوتے ہیں گناہ کرتے ہوئے اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ دیکھیں وہاں کہہ رہے ہیں کہ جب تم پلٹ آؤ اپنی اصلاح کر لو, توبہ کر کے پھر اصلاح بھی کر لو, پھر اللہ غفور الرحیم ہے, پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ہاں گناہ کرتے جاؤ اور کو اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر اللہ غفور الرحیم نہیں ہے, پھر اللہ شدید العقاب ہے, سخت سزا دینے والا ہے. پھر آگے آیت نمبر 45 کو دیکھیے. اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, اور ناک کے بدلے ناک, اور کان کے بدلے کان, اور دان کے بدلے دان, سب زخموں میں برابر بدلہ ہے. پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. کس کے لیے؟ معاف کرنے والے کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ صدقہ. اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بدلہ لیا جا سکتا ہے. کان کے بدلے کان, کسی نے کان کو نقصان پہنچایا تو اتنا ہی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. آنکھ کے بدلے کسی کی آنکھ لی جا سکتی ہے, ناک کے بدلے ناک. لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا, اس کے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بدلے میں. تو معاف کرنا چھوٹا عمل نہیں ہے. پیچھے بھی یہ اس پارے کے سٹارٹ میں بھی ہم نے یہی چیزیں پڑھی کہ مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ آواز اٹھا سکتا ہے, لیکن اگر وہ اللہ کے لیے معاف کر دے اور اپنے رب سے اپنا حق مانگے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بدلے اس کو کچھ ملے گا نہیں. اس کے صبر کے بدلے, اس کے معاف کر دینے کے بدلے, اس کے معاف کر دینے کے بدلے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے اس معاف کرنے کو. پھر آگے آیت نمبر 48. اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے, اور اس پر محافظ ہے. بس ان کے درمیان ان کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا, اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر, اس سے ہٹ کر جو حق میں سے تیرے پاس آیا ہے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور طریقہ مقرر کیا ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا, اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے. کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ اختیار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ اب میں نے اپنے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں اور پھر جو اختیار دیا وہ کرتا کیا ہے؟ پلٹ کر میرا ہی بن جاتا ہے یا پھر چلا جاتا ہے شیطان کے رستے پر. پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. جب جانا ہی اس کے پاس ہے تو پھر راضی کس؟ ہم کہتے ہیں نا جب رہنا ہی ہے. شادی شدہ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ہاں, دوسری عورتوں کو بھی کیا بات دے کے سمجھاتی ہیں, یہی بات کہہ کے سمجھاتی ہیں نا. جب رہنا ادھر ہی ہے, اسی شور کے ساتھ رہنا ہے, اسی گھر میں رہنا, جب چھوڑنا ہی نہیں ہے تو پھر گزارا کرو, پھر اچھی طرح سے گزارا کرو, پھر برداشت کرو. پھر وہاں اپنے ایسے تعلقات بناؤ کہ گزارا کر سکو, اپنی اچھی بنا کے رکھو وہاں. تو جب جانا ہی اللہ کی طرف لوٹ کر ہے پھر اللہ سے اچھی بناؤ نا, اس دنیا میں اچھی بنا کر جاؤ. پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. پھر آگے آیت نمبر 54 میں,
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں آتے میرے دین کی طرف۔ اب پیچھے اس آیت سے لنک کر لیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ اس آیت میں کیا کہا؟ کیا بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا جو میں نے تمہیں اختیار دیا اور دیکھوں گا کہ کون نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، کون میرا بنتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر جاؤ گے تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، میرے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو گے، دین کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کرو گے، دینداری چھوڑ کر دنیا داری اپناؤ گے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان قریب میں ایسے لوگوں کو لے آؤں گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے جن سے میں محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، یعنی پھر وہ اتنے اچھے لوگ ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ کے راستے میں کسی کا ملامت کرنا ان کو نہیں کسی کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ آج تو ہمیں بہت سے لوگوں کی ملامت کا ڈر ہوتا ہے نا، ہم کوئی بھی نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ہم قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم 100 لوگوں کا سوچتے ہیں، فلاں کیا کہے گا، فلاں ملامت کرے گا، فلاں طنز کرے گا، لوگوں کا سوچتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے راستے میں پھر ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کیا اللہ کا فضل ہے؟ یہ کتاب، اس کتاب کا سننا، اس کتاب سے جڑنا، دینداری سے جڑنا، دین والے بن جانا، اللہ کا راستہ اپنانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس فضل کے لیے وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سب اس کتاب کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے لیے چنا ہے۔ تو یہ آیت ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب کو سنوا رہے ہیں کہ اگر تم منہ موڑ کے جاؤ گے، تم اس سے منہ موڑو گے، تم چھوڑو گے تو کوئی پرواہ نہیں، تمہاری جگہ اللہ اور لے آئے گا۔ اللہ اپنے دین کے کام کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں رہنے دیتا۔ ایسے ہی نا اس کلاس میں بھی کتنے لوگ گئے، ان کی جگہ اللہ کتنے نئے لوگوں کو لے آیا۔ اللہ نے تو جگہ خالی نہیں رہنے دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پھر بتا رہے ہیں کہ پھر میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو تم سے اچھے ہوں گے، جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں گا، اور پھر وہ ایسے ہوں گے کہ ان کو کسی کی ملامت کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جگہ کوئی اور لے لے۔ ہر کوئی سوچے میں جو یہاں بیٹھی ہوں، سن رہی ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں، میری جگہ کوئی اور، اللہ کسی اور کو چن لے اپنے کلام کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ ہم تو نہیں چاہیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میں نے تمہیں چنا ہے، اور اگر تم نہیں چنا جانا پسند کرتے تو کوئی بات نہیں، میں کسی اور کو چن لوں گا۔ تمہیں نہیں ہے فضل لینا تو کوئی بات نہیں، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ کس کو دیتا ہے اپنا فضل، کس کو چنتا ہے؟ جو دل میں تڑپ رکھتا ہو، جس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہو، جو اپنا قدم بڑھائے اپنے رب کی طرف۔ اور پھر جو پھرنا چاہتا ہے، کل ہم نے کیا آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جس طرف پھرتے ہو ہم تمہیں اسی طرف پھیر دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جاتے ہو تو جاؤ۔ آپ سے سب نے فرمایا اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایمان کی دولت، دین کی دولت اللہ کسے دیتا ہے؟ جسے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ بستا ہو، جو اللہ کو یاد کرتا ہو۔ آیت نمبر 56، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے، یعنی جس نے پھر یہ والا راستہ چن لیا، اللہ والا راستہ چن لیا، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیا، تو یقیناً اللہ کا گروہ وہی ہے اور وہ لوگ غالب ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو غالب ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس راستے کو چن لیا، جنہوں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چن لیا
اور اس کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کو دوست بنا دیا جو ایمان والے تھے، تو پھر یاد رکھو کہ تم پھر اس گروہ میں شامل ہو گئے ہو جو حزب اللہ کہلاتا ہے، جو اللہ کا گروہ کہلاتا ہے۔ تو آپ بھی کس گروہ میں پھر شامل ہو گئے؟ اب اللہ کے گروہ میں، الحمدللہ۔ تو یعنی چن لیا اللہ نے آپ کو بھی۔ اب ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چنے جانے کے قابل بنائیں اور اس راستے میں پھر ڈٹ جائیں، آنے والی آزمائشوں تکلیفوں کا مقابلہ کریں۔ تو جو اللہ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ اللہ آپ کے راستے کے لیے نکلوں گی، گھر کے کام کاج چھوڑ کر اس کلاس کے لیے، اس قرآن کے لیے نکلوں گی، تو پھر اس کمٹمنٹ پر اپنے رب سے قائم رہیں۔ یہ بھی عہد ہوتا ہے جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ وقت نکالوں گی آپ کے راستے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ کچھ لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہو جائیں، یعنی روز آتے تھے، کسی ایک دن نہیں آتے، جیسے ہم میں سے بھی روز آتے ہیں، کوئی ایک دن کوئی غائب ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا، بھی آئے کیوں نہیں، کہاں رہ گئے؟ ہاں، تو فرشتے بھی تلاش کرتے ہیں کہ بھی آیا کیوں نہیں، اس کا گھر تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس حال میں ہے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو پھر اس کی تیمارداری کرتے ہیں کون؟ فرشتے۔ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہوگی کسی انسان کے لیے اس دنیا میں؟ کوئی خوش قسمتی ہوگی کہ فرشتے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کہاں چلا گیا، اس مجلس میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، کہاں چلا گیا، آیا کیوں نہیں؟ بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے، مشکل میں تو تھی، پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے کیسے آسانی کر دی، ایسے آسانی کر دی اپنے فرشتوں کے ذریعے، فرشتے اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو تو ہمیں بھی ان جگہوں سے جڑنا پڑے گا، ان مجلسوں سے جڑنا پڑے گا جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، جہاں دین اللہ کی کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ تبھی تو ہمیں بھی فرشتے تلاش کریں گے نا۔ کبھی کہیں پھنس گئے، کسی مشکل میں نہیں آ پائے، تو ہم چاہتے نہیں کہ فرشتے ہماری مدد کو پہنچ جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 57 میں فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور کفار کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا نا، ایسے کفار کو دوست نہ بناؤ، ایسے لوگوں سے دور رہو، اور اللہ سے ڈرو، یعنی کفار اور یہود و نصارہ۔ اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو وہ اس سے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یعنی مذاق اڑاتے ہیں اذان کا، نماز کا، یہاں تک کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو یہ لوگ پیچھے شور و غل کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی نماز میں اتنا شور و غل کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کرو تاکہ یہ قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ کیوں چاہتے تھے یہ؟ تاکہ وہ لوگوں کے کانوں میں پڑے گی، ان کے دل پگھلیں گے، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے معاشروں میں یہ حالات چل رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اونچی والیوم میں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر اذان چل رہی ہوتی ہے، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر تلاوت چل رہی ہوتی ہے، ادھر ہماری گپ شپ چل رہی ہوتی ہے۔ آپ سے ہم نے فرمایا اذان کے بعد دعا رد نہیں کی جاتی، تو دعا اذان کو سکون سے، خاموشی سے سننا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اور پھر جو دعا کرو تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے آج خشوع کی بات کی نا، تو اذان کو جب سچ میں سنیں گے نا، جیسے سننے کا حق ہے، تو پھر نماز میں آٹومیٹکلی خشوع آ جائے گا کہ پتہ چلے گا کال آئی ہے کہیں سے، اور کال بھی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ بلا رہے ہیں، جانا ہے۔
اور یہود نے کہا، آیت نمبر 64، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے گے اور ان پر لعنت کی گئی۔ پیچھے آیات میں آپ نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، قرض حسنہ دو گے، اور جو پیغمبر ہے اس کو قوت دو گے، اس کی مدد کرو گے، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پہ ان یہودیوں نے کیا کہا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ بند گئے ہیں اور ان پر لعنت کی گئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ دن رات خرچ کر رہا ہے، اور جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے خرچ کر رہا ہے اور خرچ کرتا رہے گا۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی، اللہ تو کن کہتا فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے خزانوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس کو تمہارے ان چند روپوں کی ضرورت ہے نہیں، وہ تم سے لیتا ہے، تمہارے لیے ہی لیتا ہے، تاکہ تمہیں بڑھا کر قیامت کے روز تمہارے نامہ اعمال میں اجر کی صورت میں پہاڑ جمع کر سکے، اور تم اللہ کو ہی ایسی بات کہتے ہو۔ آج ہم میں بھی یہ بات تو نہیں کرتے، لیکن اس طرح کی مختلف سی باتیں کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی مدد اللہ چاہتا تو خود ہی اس کو دے دیتا نا، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے یا اس کو اتنا دیا جائے۔ اگر اللہ نے اس کو محتاج رکھا ہے تو تمہاری آزمائش ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ خود بھی اس کو دے سکتا تھا۔ کہتے ہیں جب کسی کی مدد کرو اس کا احسان مند ہو کہ اس کی وجہ سے تم بالکل کر سکے، بالکل، کہ اس کی وجہ سے تمہیں نیکی کا موقع ملا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے احسان مند رہو، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہاری مدد کی، نہیں، اس نے آپ کو موقع دیا نیکی کرنے کا۔ قیامت کے نزدیک ابھی کیا پڑا ہے، کیا ہوگا کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا، کس کو دو گے صدقہ؟ احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ بھی ہے نا۔ وہ تو وہی بچے گا نا جس نے اس نیت سے کیا ہوگا، جس نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں کسی سے بچنے کی، اس نے تو اس نیت سے کیا ہی نہیں کہ اب یہ میرے ساتھ اچھا ہی رہے، برا نہ رہے میرے ساتھ، میں نے اس پر احسان کیا، وہ تو پھر احسان اس نے اسی نیت سے کیا ہے کہ بدلہ لے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کی تو کوئی ایسی سوچ ہی نہیں ہوتی، یہ محاورہ دنیاوی محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں کیا آگے کیا بتایا جا رہا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ تو خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ اب دیکھیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا، ایمان والے لوگ تو لپک پڑتے ہیں سن کے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کی آیات میں ایسے باتیں سن کر تو مزید سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ اب جیسے کیا بات کی انہوں نے کہ کیا اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو فقیر کنسیڈر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کیا محتاج ہے جو ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی تو سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو جس کے دل میں جیسا ہوتا ہے ویسی آیات اس پر اثر کرتی ہیں۔ اگر اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو پھر اسی اینگل سے سمجھ میں آتا ہے کتاب آیات کی۔ وہ کہتے ہیں نا سورہ یاسین میں کہ اللہ چاہتا تو ان کی خود مدد کرتا، ہاں، ہمارے سے اللہ کا دیتا تو ان کو خود دیتا، اس کے ترجمے میں بالکل، کہ اللہ ہمارے ذریعے انسانوں کی مدد کرواتے ہیں، وہی ہاں، اللہ کے بالکل، گھر میں کون سا کسی چیز کی کمی ہے۔ کہ ہماری تو جنہوں نے نہیں دینا ہوتا وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر یہ اس قابل ہوتے اللہ ان کو خود دے دیتا۔ وہ دیتے خود دے دیتے، اللہ نے تمہارے مال میں ان کا حصہ رکھا تمہاری آزمائش کے لیے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ تمہیں ان کی جگہ بنا دیتا، ان کو تمہاری جگہ بنا دیتا، تمہارے پر وہ آزمائش آ جاتی، تمہارے ہاتھ لینے والے ہوتے، ان پر یہ آزمائش ہوتی کہ ان کے ہاتھ دینے والے ہوتے، تو تم تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ آیت نمبر پھر 66 آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ میں ان کتابوں کا حق ادا کرتے، ان کتابوں کا حق کیا تھا کہ جب ان کے پاس تھی اس شریعت کو مانتے، اچھے سے اس پر عمل کرتے، اور جب نیا پیغمبر آیا، نئی کتاب آئی، تو جو ان کی کتابوں میں اس کے پیغمبر کے بارے میں بات سچی لکھی تھی اس کی تصدیق کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان سے اتنا راضی ہوتا کہ اوپر نیچے سے ان پر رزق کے دروازے کھول دیتا، اوپر سے بھی رحمت برستی، نیچے سے بھی رزق، یعنی
اوپر سے بارش اور نیچے سے اللہ تعالیٰ نباتات. کثرت فراوانی کا ذکر کی علامت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوپر نیچے سے کھاتے. ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ برا ہے جو کر رہے ہیں، یعنی بہت سے لوگ جو کر رہے ہیں وہ برا ہے، اور بہت سے، اور ان میں سے ایک جماعت کیسی ہے؟ درمیانے راستے والی ہے، یعنی جو ایمان لے آئے اہل کتاب میں سے بھی. تو آج بھی کیا پتہ چلتا ہے، اگر اس کتاب کو تھام لو گے، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو گے، تو اللہ آج تم پر بھی اپنے رزق کے دروازے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. جیسے وہ ایک حدیث بھی ہے نا، 2 بھائی تھے اور ایک بھائی جو تھا وہ ہر وقت آپ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، سیکھتا رہتا تھا، علم حاصل کرتا رہتا تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ کماتا تھا، اور کیا تھا، دونوں مل کے کھاتے تھے. تو وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا شکایت کرنے اپنے بھائی کی کہ میں سارا دن محنت کروں اور یہ سارا دن آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ جو تجھے رزق دیا جا رہا ہے اس کے علم کی بدولت ہی مل رہا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. دین کے راستے پر ہم زیادہ کیوں نہیں چلتے؟ لوگوں کے ڈر سے نہیں چلتے نا. دین کیوں نہیں پھیلاتے؟ لوگوں کے خوف سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کی فکر نہ کرو، اللہ ان سے تم کو بچا لے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے تم اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کو پہنچانے نکلو اور لوگ تم پر ظلم کریں اور اللہ تمہیں بچائے نا؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. وقتی آزمائشیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کیسے کیسے اللہ نے بچا کر دین کو مکمل کیا. یہاں تک کہ طائف کی وادی میں بھی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو بھیج دیا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس وادی کو تو نابود کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، لیکن آپ سے سب نے منع کیا تھا. پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 70 میں بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے. جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقعہ نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تو اپنی رحمت بار بار نشاور کرتا ہے، لیکن بار بار انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، بار بار وہ انکار کی صورت میں اندھا بہرا بن کے منہ موڑ لیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ 74 میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ تو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. پلٹ کر تو دیکھو اس کی طرف جو بقایا زندگی رہ گئی ہے، تو گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے رب سے سچی توبہ کر لو اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. کیونکہ تمہارا رب تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹتا ہے. آپ سے سب نے فرمایا جس نے بقایا زندگی میں گناہوں کو چھوڑ دیا تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور بقایا زندگی میں بھی گناہ نہیں چھوڑے تو پچھلے اور اگلے سارے گناہ کی باز پرس کی جائے گی. یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا نا کہ اگر اگلی زندگی کو سنوار لیا تو پچھلی زندگی کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، اور اگلی زندگی کو اس حد تک اچھا سنوارا کہ اتنی نیکیوں میں دوڑ لگائی کہ کیا پتہ پھر اللہ تعالیٰ اگلا درجہ کیا ہوتا ہے اس انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان برائیوں کو جو پیچھے کی تھی ان کو بھی بھلائیوں میں بدل دیتا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس شوق اور کس ذوق سے اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے، پلٹتا ہے.
نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ انسانوں کی طرح ہی کھاتے پیتے چلتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے کھول کے بیان کرنے کے باوجود یہ پھیرے جاتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر داؤد مسیح ابن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ نافرمانی تو کرتے تھے اور پھر نافرمانی میں بھی حد سے گزر جاتے تھے، جیسے آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ ایک تو نافرمانی کرتے ہیں اور پھر نافرمانی میں بھی لمٹ سے کراس کر دیتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی ہے روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسے ہی، ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو مرضی کرتے پھر ہمیں کیا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی یہی حال تھا کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، نافرمانیوں میں حد سے گزر جاتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو برائی کرنے سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تو آج کیا ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم نے اپنے ساتھ والوں کو بھی لے کے جانا ہے، ہم نے برائی سے رکنا ہے، ہم نے آس پاس والوں کو بھی روکنا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھ ہوگی۔ ہاں اگر ہماری کوشش کے باوجود وہ نہیں پلٹے، نہیں نیکی کے راستے کی طرف آئے، پھر ہم بری ذمہ ہیں، پھر ہم سے پوچھنی ہوگی، لیکن ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی تو پھر ہم سے سوال ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ان میں سے بہت سو کو دیکھے گا وہ لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر غصے ہو گیا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے تو انہیں دوست نہ بناتے، اور لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنائے ہیں، اور یقیناً تو ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں نصارہ کی اللہ تعالیٰ جو ان کے اندر خصوصیت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ان میں یعنی اہل کتاب میں اور مشرکین میں سے سب سے زیادہ تم عاجزی کن لوگوں میں پاؤ گے؟ نصارہ میں پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں علماء اور راہب لوگ موجود ہیں، اور کس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر عاجزی ہے، اور جو تکبر نہیں کرتا پھر وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کر رکھ لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے سچی توبہ کرنے والا بنائے، اپنی طرف سچے معنوں میں جھکنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنے راستے کے لیے چنا ہے، اس کتاب کو ہمیں اپنے ہاتھوں میں تھامنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق کا حق ادا کرنے والا بنائیں، اور ہم اپنی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے میں استقامت عطا کر، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے محبت کروں اور تو مجھ سے محبت کرے، اور تیرے راستے میں چلنے میں مجھے کسی ملامت زدہ کی ملامت نہ روکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم